نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ٹاپک پر ابھی بات کرنے لگا ہوں آپ سے، اس کا نام ہے احتساب۔ احتساب انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہمارے ملک میں معاشی صورتحال ہے، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، یہ جتنی اب تر صورتحال بنی ہوئی ہے، اس سب کی وجہ احتساب نہ کرنا ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بڑی بڑی قوموں کے پر جو زوال آتا ہے، اس کی وجہ مین ریزن کا آغاز احتساب سے ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم احتساب کرنا بند کر دیتی ہے، انفرادی زندگی میں بھی کوئی انسان اپنا احتساب نہیں کرتا تو وہ زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جب قومیں مجموعی اجتماعی زندگی میں اپنا احتساب نہیں کرتی تو وہ قومیں آہستہ آہستہ تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں گریجولی۔ اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان پہلے 2-3 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زیادہ ترقی کی، لیکن اس کے بعد کنٹینیو حکومت میں رہنے کی وجہ سے اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیا۔ جب اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ وہی قوم حاکم سے محکوم بن گئی، پیری سے مرید بن گئی اور ملائی سے مقلد ہو گئی، اور ان میں ہر وہ برائی پیدا ہونی شروع ہوگی۔ کچھ طبقہ جو ہے وہ فلسفے کی طرف چلا گیا، جنہوں نے سائنس کی طرف جانا تھا، اور جو مذہبی لحاظ سے بہتر تھے انہوں نے وہ صوفی ازم کی طرف جانا شروع کر دیا۔ لیکن وہ جو متوازن لائف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے، آپ کی سنت ہے، اس سے وہ دونوں طبقے ہی، کیونکہ علم کی دو ہی مین کیٹیگری ہیں، ایک مذہبی علم، ایک سائنسی علم، اور دونوں علوم میں مسلمان اپنی صراط مستقیم سے، اپنی اصل جگہ سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ آج مسلمانوں کا آپ کے سامنے ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو گہرائی میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک میں بات کر لوں کہ یہ جو آپ کو میں یہ مثالیں ظاہری دیتا ہوں، مثلا یہ نوابزادہ خاندان، یہ چودھری برادران، یہ ملک کے جگیردارانہ نظام جب سے پاکستان بنا ہے، یہ سب سے بڑی تباہی کی وجہ کا آغاز ہی ادھر سے ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو اور اس میں جگیردارانہ نظام ابھی تک بھی موجود ہو۔ آپ کا مسایہ یہ انڈیا، انہوں نے بھی اسی وقت 1947 میں سارا جگیردارانہ نظام جو ہے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ کوئی خاندان جب جگیردار ہوتا ہے، بے شک سرمایہ دار ہو، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ان کے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک انگلش کا محاورہ پڑھا ہوگا، نیڈ از دی مدر آف انوینشن۔ جب ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب انسان ضرورت محسوس نہیں کرتا تو یہ ایک ایج ہوتی ہے، بچپن سے لے کر 18 سال کی عمر تک، جس میں فطرت بنتی ہے، جو کچھ بچے نے زندگی میں کرنا ہوتا ہے اسی ایج میں بنتا ہے۔ جب اس ایج میں آپ میں سوچ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جو اچھی سوچ سوچتے ہیں نا، وہ ایک کنیکشن لگتا ہے، وہی بیسیکلی ذہانت ہوتی ہے۔ ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، جو قابل لوگ ہوتے ہیں، نیوٹن دنیا کی تاریخ میں نیوٹن کا دماغ وہ تھا جس نے سب سے زیادہ کنیکشن کا پتہ چلا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ سوچیں گے، جس طرح کی سوچیں گے، اگر نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو کنیکشن لگیں گے اس پہ، اور اگر آپ پازیٹو سوچیں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے سوچیں گے، آپ صراط مستقیم پر رہ کر لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے اور آگے ترقی کرنی ہے، تو وہ بھی صحیح راستے پر جا کر پازیٹو سوچ کریں گے تو یہ کامیابی، یہ ترقی کا راستہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جگیرداروں کے بچے ہوتے ہیں، سرمایہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے مثال ہے چودھری برادران، نوابزادہ خاندان، ان کے بچے آپ دیکھ نہیں رہے وہ ناکام ہو گئے ہیں،
لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہماری فطرت میں غلامی آ گئی ہوئی ہے، مجوسی آ گئی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہم اس غلامی سے باہر نہیں آنا چاہتے. جب آپ غلامی سے باہر نہیں آؤ گے آپ کی اولاد کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلامی سے باہر آ جائے. خدا کے لیے اپنی اولاد پر ظلم مت کرو. ان بڑے لوگوں کی اولادوں کے بارے میں مت سوچو. کیا نواب زادہ خاندان یا چودھری برادران کے بچے یا ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے نہیں لڑ سکتے؟ کیا وہ پائے جائیں؟ وہ دماغی طور پر وہ ریٹارڈڈ ہے؟ کیا ان کا مسئلہ ہے؟ یہ صرف آپ کی جو میوسی ہے، آپ پر جو غلامی کے سائے چھائے ہوئے ہیں، جو آپ ان لوگوں کو مارا باپ دادا ان کو ووٹ دیتا تھا، ہم نے بھی ان کو دینے ہیں. خدا کے لیے مجھے 25 سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں میں رہتے ہوئے، آپ لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اس غلامی سے باہر آؤ، اپنی بچوں کی جانوں پر ظلم مت کرو، آنے والی نسلوں کی جانوں پر ظلم مت کرو. لیکن لوگ ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے، اس طرح آتے ہی نہیں. دیکھو جب ان کے بچے ذہنی طور پر وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنے بچوں کو ان کی غلامی میں ڈال کے جاؤ گے تو وہ کیا ہوگا؟ جب آپ جس کو مان رہے ہیں، جس کو آپ پیر مان رہے ہیں، جس کو آپ استاد مان رہے ہیں، جس کو آپ اپنا آقا مان رہے ہیں، جس کو اپنا رہنما مان رہے ہیں، جس کو آپ لیڈر مان رہے ہیں، اگر آپ کے بچے وہ ایک جاہل، ایک ان پڑھ، ایک جس میں کوئی ذہنی سوچ نہیں ہے، اس کو فالو کریں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور یہی ہوتا ہے میں جو کہتا ہوں کہ جہالت در جہالت پیدا ہوتی ہے، اس سے غربت پیدا ہوتی ہے، پھر غربت در غربت، اور یہ سائیکل چل پڑتا ہے. یہ پاکستان کے حالات ہیں اور یہ صرف اس وجہ سے ہے. اگر آپ غور کریں انتصاب کا، آپ کلمہ دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ ہزاروں مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کسی چیز کے جو کوئی بڑی بات کرنی ہوتی ہے، کسی تعریف کرنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہیں ان کی نفی کرو. اس کا مطلب ہے جیسے لا الہ الا اللہ، جیسے وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، تو پہلے اللہ تعالیٰ نفی کرتے ہیں پھر اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ پوری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مثالیں دی ہیں، یہ کائنات کی، انسان کے نفس کی، انسان اپنے بارے میں. تو آپ یہ دیکھو نفس و افاق میں بھی آپ دیکھو ہر جگہ پر احتساب ہوتا ہے. اگر آپ احتساب نہیں کریں، جیسے ایک زمیندار ہے وہ سبزی کھاتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں نہیں نکالے گا، ان کو وہ پانی ٹائم پر نہیں دے گا، ان کو سارا کچھ ان کی ٹیک کیئر نہیں کرے گا، تو وہ سبزی کی بجائے وہ جڑی بوٹیاں ہوں گی، اس کو فصل کچھ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے آپ اکثر سنتے ہو انسان کے نفس کے بارے میں کہ تزکیہ نفس کرنا، بلکہ پورا قرآن پاک سب سے زیادہ جو زور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ اور تطہیر کا کیا، بلکہ انسان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، جو اللہ نے امتحان رکھا ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ آپ لیکن قرآن کی طرف لوگ آپ آتے ہی نہیں. پھر سمجھانے سے ایک طرف سے سنو گے، دوسری طرف سے نکل جائے گا. آج رات کو نہیں نکلے گا، صبح نکل جائے گا. جتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہو گے، اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچو گے کہ ان کا مستقبل کیسے بہتر ہو، اتنی دیر تک ان باتوں پر نہ ہی آپ عمل کر سکتے ہو، نہ ہی آپ کے ذہن میں ٹھہر سکتی ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن کا فلسفہ ہے. تو یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ سیرت مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طریقے سے آپ ہر جگہ دیکھو، یہ فصل کا بتایا، یہ کائنات میں یہ انسان کا نفس ہے. آپ کہتے ہو تزکیہ، وہی لوگ کامیاب جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. بار بار یہ مولوی بتاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو نکالنا، جو شر کی چیزیں ہیں، جو برائی کی چیزیں ہیں، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے، جو دل کے اندر ہے، اس میں یہ فیکلٹی ہے ہر چیز کے پیدا کرنے کی، سوچ، ارادہ، اختیار اس میں پیدا ہوتا ہے. سوچ، ارادہ، اختیار. ایون ہمارے جو اندرونی خاصے ہمسا ہیں، مثلاً اخلاقی وجود، عقلی وجود، جمالیاتی احساسات، وہ بھی نفس میں پیدا ہوتے ہیں. ہر چیز نفس میں پیدا ہوتی ہے. تو تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ جہاں پر یہ فیکٹری لگی ہے، جہاں پر یہ انسان کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کی جو شر کی چیزیں اس میں ہیں ان کو ختم کرو، ان کو نکالو. تو اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. لیکن ہم جتنی دیر تک اس غلامی سے، اس سوچ سے ہی نہیں باہر آئیں گے تو آپ میں وہ سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی. ہر چیز جو ہے یہ سب سے پہلے احتساب ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو انسان زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ غور کرو گے تو ہر چیز میں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہو
تو آپ دیکھو، آپ ثنا پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی 5 تعریفیں کرتے ہو، اس میں سب سے پہلے آغاز، بلکہ جہاں بھی آپ الحمدللہ اللہ کی تعریف کرنی ہوگی، پہلے سبحان اللہ ضرور پڑھیں گے کہ اللہ پاک ہے، تاکہ اتنی دیر تک اچھی تعریف ہو ہی نہیں سکتی جتنی دیر تک اس کو نفی کریں پہلے۔ یہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جیسے تلوار کے ساتھ کسی چیز کو کاٹ دیتے ہیں، جو غلط چیز ہے اس کو کاٹ دو، تو یہ احتساب ہے۔ سبحان اللہ پہلے آئے گا الحمدللہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ نے کرنی ہے تو جو اس میں بالکل پاک صاف ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ بہتر مکمل تعریف ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔